بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ توبہ پارٹ نمبر 3۔ وہم فرحون، خوشیاں کرتے۔ نمبر 1، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تو کہہ دے کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہے کارساز ہمارا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مسلمان۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تو کہہ دے کہ تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر وہ خوبیوں میں سے ایک کی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ نمبر 2، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، لن يتقبل منکم، ہرگز قبول نہ ہوگا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم سے بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ نمبر 3، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، ولا یأتون، اور نہیں آتے۔ تفسیر نمبر 1، منافقین کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی نصیب ہوتی تو جلتے اور کڑتے تھے، اور اگر کبھی کوئی سختی کی بات پیش آ گئی، مثلا کچھ مسلمان شہید یا مجروح ہو گئے، تو فخریہ کہتے کہ ہم نے از راہ دور اندیشی پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہی حشر ہونے والا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ گئے ہی نہیں، غرض ڈینگیں مارتے ہوئے اور خوشی سے بغلے بجاتے ہوئے اپنی مجلسوں سے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ نمبر 2، منافقین کو جواب، یعنی سختی یا نرمی جو جس وقت کے لیے مقدر ہے وہ تو ٹل نہیں سکتی، نہ دنیا میں اس سے کوئی چارہ ہے، مگر ہم چونکہ ظاہر و باطن سے خدا کو اپنا حقیقی مولا اور پروردگار سمجھتے ہیں، لہٰذا ہماری گردنیں اس کے فیصلے اور حکم کے سامنے پست ہیں، کوئی سختی اس کی فرما برداری سے باز نہیں رکھتی، اور اسی پر ہم کو بھروسہ ہے کہ وہ عارضی سختی کو آخرت میں بالیقین اور بسا اوقات دنیا میں بھی راحت و خوشی سے تبدیل کر دے گا۔ اندرین صورت تم ہماری نسبت دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کی ضرور امید کر سکتے ہو، اگر خدا کے راستے میں مارے گئے تو شہادت و جنت، اور واپس آئے تو اجر یا غنیمت ضرور مل کر رہے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں حق تعالیٰ نے مجاہد کی نسبت ان چیزوں کا تکفل فرمایا ہے، برخلاف اس کے کہ تمہاری نسبت ہم منتظر ہیں کہ دو برائیوں میں سے ایک برائی ضرور پہنچ کر رہے گی، یعنی فاق و شرارت کی بدولت بلا واسطہ قدرت کی طرف سے کوئی عذاب تم پر مسلط ہوگا، یا ہمارے ہاتھوں سے خدا تم کو سزا دلوائے گا جو رسوا ہو کر تمہارے نفاق کا پردہ فاش کر دے گا۔ بہرحال تم اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کو انجام دیکھنے کے لیے منتظر رہنا چاہیے، آخر معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں سے زیادہ انجام بین اور دور اندیش کون تھا۔ نمبر 3، منافقین کے نفقات قبول نہیں۔ جد بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنے کا بہانہ بنا کر یہ بھی کہا تھا کہ حضرت میں بذات خود نہیں جا سکتا لیکن مالی اعانت کر سکتا ہوں، اس کا جواب دیا کہ بے اعتقاد کا مال قبول نہیں، خواہ خوشی سے خرچ کرے یا نہ خوشی سے، یعنی خوشی سے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق کہاں، ولا ينفقون الا وهم كارهون، تاہم اگر بالفرض خوشی سے بھی خرچ کریں تو خدا قبول نہ کرے گا، اس کا سبب اگلی آیت میں بتایا ہے۔ الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کو مگر ہارے جی سے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔ نمبر 1، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، سو تو تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں۔ نمبر 2، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بے شک تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنكُمْ، اور وہ تم میں نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار، أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، یا سر گھسانے کو جگہ تو الٹے بھاگیں گے اسی طرف رسیاں تڑواتے۔ نمبر 3، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں وہ ہے کہ تجھ کو تان دیتے ہیں خیرات بانٹنے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، سو اگر ان کو ملے اس میں سے، رضوا تو راضی ہوں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر نہ ملے تو جب ہی وہ ناخوش ہو جائیں۔ نمبر 4،
تفسیر نمبر 1، عدم قبول کا اصلی سبب تو ان کا کفر ہے، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اشارہ کر چکے کہ کافر کا ہر عمل مردہ اور بے جان ہوتا ہے۔ باقی نماز میں ہارے جی سے آنا یا برے دل سے خرچ کرنا یہ سب کفر کے ظاہری آثار ہیں۔ نمبر 2، کفار کی ظاہری خوشحالی کی وجہ شبہ گزر سکتا تھا کہ جب یہ ایسے مردود ہیں تو ان کو مال و اولاد وغیرہ نعمتوں سے کیوں نوازا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں بڑا عذاب ہیں۔ جس طرح ایک لذیذ اور خوشگوار غذا تندرست آدمی کی صحت و قوت کو تو بڑھاتی ہے اور فاسد الاخلاق مریض کو ہلاکت سے قریب تر کر دیتی ہے، یہی حال ان دنیاوی نعمتوں مال و اولاد وغیرہ کا سمجھو۔ ایک کافر کے حق میں یہ چیزیں سوائے مزاج کی وجہ سے سوء مزاج کی وجہ سے زہر ہلاہل ہیں۔ چونکہ کفار دنیا کی حرص و محبت میں غریق ہوتے ہیں، اس لیے اول اس کے جمع کرنے میں بے حد کوفت اٹھاتے ہیں، پھر ذرا نقصان یا صدمہ پہنچ گیا تو جس قدر محبت ان چیزوں سے ہے اسی قدر غم سوار ہوتا ہے اور کوئی وقت اس کے فکر و اندیشہ اور ادھیڑ بن سے خالی نہیں جاتا۔ پھر جب موت ان محبوب چیزوں سے جدا کرتی ہے اس وقت کے صدمے اور حسرت کا تو اندازہ کرنا مشکل ہے۔ غرض دنیا کے عاشق اور حریص کو کسی وقت حقیقی چین اور اطمینان میسر نہیں، چنانچہ یورپ و امریکہ وغیرہ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ باقی مومنین جو دولت اور اولاد کو معبود اور زندگی کا اصلی نصب العین نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے دل میں حب دنیا کا مرض نہیں ہوتا، اس لیے یہی چیزیں ان کے حق میں نعمت اور دین کی اعانت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر کفار کثرت مال و اولاد پر مغرور ہو کر کفر و طغیان میں اور زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، جو اس کا سبب بنتا ہے کہ آخر دم تک کافر ہی رہیں۔ نیز منافقین مدینہ جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں ان کا یہ حال تھا کہ بعد نخواستہ جہاد وغیرہ کے مواقع پر ریا اور نفاق سے مال خرچ کرتے تھے اور ان کی اولاد میں بعض لوگ مخلص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں منافقین کے منشاء قلبی کے بالکل یا خلاف تھیں۔ اس طرح اموال و اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب بن گئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی یہ تعجب نہ کر کے بے دین کو اللہ نے نعمت کیوں دی، بے دین کے حق میں اولاد اور مال وبال ہے کہ ان کے پیچھے دل پریشان رہے اور ان کی فکر سے چھوٹنے نہ پائے، مرتے دم تک تا توبہ کرے یا نیکی اختیار کرے۔ نمبر 3، منافقین کے نفاق کی وجہ، یعنی محض اس خوف سے کہ کفر ظاہر کریں تو کفار کا سا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہونے لگے گا۔ قسمیں کھاتے ہیں ہم تو تمہاری ہی جماعت مسلمین میں شامل ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آج ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کسی غار میں چھپ کر زندگی بسر کر سکیں یا کم از کم ذرا سے سر گزانے کی جگہ ہاتھ میں آ جائے، غرض حکومت اسلامی کا خوف نہ رہے تو سب دعوے چھوڑ کر بے تحاشا اسی طرف بھاگنے لگیں۔ چونکہ نہ اسلامی حکومت کے مقابلے کی طاقت ہے، نہ کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے، اس لیے قسمیں کھا کھا کر جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کا طعن۔ بعض منافقین اور بعض اعراب بدو صدقات و غنائم کی تقسیم کے وقت دنیاوی حرص اور خود غرضی کی راہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زبان تان کھولتے تھے کہ تقسیم میں انصاف کا پہلو ملحوظ نہیں رکھا گیا، مگر یہ اعتراض اسی وقت تک تھا جب تک ان کی خواہش کے موافق صدقات وغیرہ میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ اگر انہیں خوب جی بھر کر خواہش و حرص کے موافق دے دیا گیا تو خوش ہو جاتے اور کچھ اعتراض نہیں رہتا تھا، گویا ہر طرح مال و دولت کو قبلہ مقصود ٹھہرایا رکھا تھا۔ آگے بتلاتے ہیں کہ ایک مدعی ایمان کا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وقالوا حسبنا اللہ سيؤتينا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور کہتے کافی ہم کو اللہ، وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ انا الی اللہ راغبون، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ نمبر 1، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کا دل پر چانا منظور ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور جو تاوان بھریں، وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور راہ کے مسافر کو، فریضۃ من اللہ، ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نمبر 2، ومنہم الذین یؤذون النبی، اور بعض ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، تو کہے کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے اور یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین رکھتا ہے مسلمانوں کی بات پر۔ تفسیر نمبر 1،
یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا پیغمبر کے ہاتھ سے دلوائے اس پر آدمی راضی و قانع رہے اور صرف خدا پر توکل کرے اور سمجھے کہ وہ چاہے گا تو آئندہ اپنے فضل سے بہت کچھ مرحمت فرمائے گا۔ غرض دنیا کے متاع فانی کو نصب العین نہ بنائے، صرف خداوند رب العزت کے قرب و رضا کا طالب ہو، اور جو ظاہری و باطنی دولت خدا اور رسول کی سرکار سے ملے اسی پر مسرور و مطمئن ہو۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے مصارف۔ چونکہ تقسیم صدقات کے معاملے میں پیغمبر پر تان کیا گیا تھا، اس لیے متنبع فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریں گے، کسی کے خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے، جو 8 ہیں: فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو، مساکین جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو، عاملین جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر مامور ہوں، مؤلفۃ القلوب جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں، وغیرہ ذالک من الانواع۔ اکثر علماء کے نزدیک حضور کی وفات کے بعد یہ مد نہیں رہی، رقاب یعنی غلاموں کا بدلے کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے، یا خرید کر آزاد کیے جائیں، یا اسیروں کا فدیہ دے کر رہا کرائے جائیں۔ غارمین جن پر کوئی حادثہ پڑا اور مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بار میں دب گئے، سبیل اللہ جہاد وغیرہ جانے والوں کی اعانت کی جائے۔ ابن سبیل مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، گو مکان پر دولت رکھتا ہو۔ حنفیہ کے یہاں تملیک ہر صورت میں ضروری ہے اور فقر شرط ہے، تفصیل فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نمبر 1، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضروری ہے راضی کرنا، ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے، فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے واسطے ہے دوزخ کی آگ سدا رہے اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہی ہے بڑی رسوائی۔ نمبر 3، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی صورت کہ جتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، تو کہہ دے کہ ٹھٹھے کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے۔ نمبر 4، ولئن سألتم، اور اگر تو ان سے پوچھے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافقین کی بدگوئی۔ منافقین آپس میں بیٹھ کر اسلام کے متعلق بدگوئی کرتے۔ جب کوئی کہتا کہ ہماری یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ جائیں گی تو کہتے کیا پرواہ ہے، ان کے سامنے ہم جھوٹی تعویلیں کر کے اپنی برات کا یقین دلا دیں گے، کیونکہ وہ تو کان ہی کان ہیں، یہ جو سنتے ہیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو باتوں میں لے آنا کوئی مشکل نہیں۔ بات یہ تھی کہ حضرت اپنے حیا و وقار اور کریم و نفسی سے جھوٹ کا جھوٹ پہچانتے تب بھی نہ پکڑتے، خلق عظیم کی بنا پر مساہمت اور تغافل برتتے۔ وہ بے وقوف جانتے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ کان ہی ہے تو تمہارے بھلے کے واسطے ہیں، نبی کی یہ خو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم پوشی اور خلق عظیم پر کسی وقت مطلع ہو کر تمہیں ہدایت ہو جائے۔ تمہاری جھوٹی باتوں پر نبی علیہ السلام کا سکوت اس لیے نہیں کہ انہیں واقعی تمہارا یقین آ جاتا ہے، یقین تو ان کو اللہ پر ہے اور ایمانداروں کی بات پر۔ تم میں سے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں ان کے حق میں آپ کی خاموشی و اغماز ایک طرح کی رحمت ہے کہ فی الحال منہ توڑ تکذیب کر کے ان کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ باقی منافقین کی حرکات شنیع خدا سے پوشیدہ نہیں۔ رسول کی پیٹھ پیچھے جو بدگوئی کرتے ہیں یا ہوا اذن کہہ کر آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس پر سزائے سخت کے منتظر رہیں۔ نمبر 2، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی وقت حضرت ان کی دغا بازی پکڑتے تو مسلمانوں کے روبرو قسمیں کھاتے کہ ہمارے دل میں بری نیت نہ تھی، تاکہ ان کو راضی کر کے اپنی طرف کر لیں۔ نہ سمجھے کہ یہ فریب بازی خدا اور رسول کے ساتھ کام نہیں آتی۔ اگر دعوی ایمان میں واقعی سچے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ کر خدا اور رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ نمبر 3، یعنی جس رسوائی سے بچنے کے لیے نفاق اختیار کیے اس سے بڑی رسوائی یہ ہے۔ نمبر 4، منافقین کا نفاق کھولا جائے گا۔ منافقین اپنی مجلسوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے، منافقین صادقین پر آوازیں کستے، مہمات دین کا مذاق اڑاتے۔ پھر جب خیال آتا کہ ممکن ہے کہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو کہتے کیا مذاقہ ہے، وہ تو کان
کان ہی کان ہیں، ہم ان کے سامنے جو تعویل و تلمیہ کر دیں گے سن کر اسی کو قبول کر لیں گے، مگر چونکہ بسا اوقات وحی الہی کے ذریعے سے ان کے نفاق و بدباطنی کے قلعیں کھلتی رہتی تھی، اس لیے یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت قرآن میں ایسی نازل نہ ہو جائے جو ہمارے مخاطبات سریہ و نیات خفیہ کا پردہ فاش کرے۔ اصل یہ ہے کہ منافقین کا قلب جبن و کمزوری سے کسی ایک طرف قائم نہ ہوتا تھا، ان کے دل ہر وقت دگدا میں رہتے تھے۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغماز و کریم و نفسی کو دیکھ کر کچھ تسلی حاصل کرتے، مگر سائقہ قرآن کی گرج سے پھر دہلنے لگتے تھے، اس لیے فرمایا بہتر ہے تم ٹھٹے کرتے رہو اور استہزاء و تمسخر کا عمل جاری رکھو اور پیغمبر کی نسبت ہوا اذن کہہ کر تسلی کر لو، لیکن خدا اس چیز کو ضرور کھول کر رہے گا جس کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے، وہ تمہارے مکر و خدا کا تار بکھیر کر رکھ دے گا۔ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے ہیں اور دل لگی۔ نمبر 1، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کہے کہ کیا اللہ اور اس کے حکم سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹے کرتے تھے۔ نمبر 2، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے ایمان کے پیچھے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس سبب سے کہ وہ گناہگار تھے۔ نمبر 3، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے۔ یأمرون بالمنکر، سکھائی بات بری، وینہون عن المعروف، اور چھڑائیں بات بھلی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھے اپنی مٹھی، نسوا اللہ فنسیہم، بھول گیا اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو، ان المنافقین هم الفاسقون، تحقیق منافق وہی ہے نافرمان۔ نمبر 4، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارا، وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین سے باز پرس تبوک میں جاتے ہوئے بعض منافقین نے از راہ تمسخر کہا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کر لینے کا خواب دیکھتا ہے، انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہمی جنگ پر قیاس کر رکھا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رسیوں میں بندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، یہ ہمارے قراء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیٹو جھوٹے اور نامردے کیا روم کی باقاعدہ فوجوں سے جنگ کریں گے، وغیرہ ذالک من الحفوات، اس قسم کے مقولے جو مسلمانوں کو روم سے مرغوب ہیبت زدہ کرنے اور شکستہ خاطر بنانے کے لیے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں نقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر باز پرس کی تو کہنے لگے، حضرت ہم کہیں سچ مچ ایسا اعتقاد تھوڑا ہی رکھتے ہیں، محض خوش وقتی و دل لگی کے طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ باتوں میں بآسانی سفر کٹ جائے۔ نمبر 2، اللہ کی آیات سے استہزاء، یعنی کیا دل لگی اور خوش وقتی کا موقع و محل یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور ان کے احکام کے ساتھ ٹھٹا کیا جائے؟ خدا اور رسول کا استہزاء اور احکام الہیہ کا استخفاف تو وہ چیز ہے کہ اگر محض زبان سے دل لگی کے طور پر کیا جائے وہ بھی کفر عظیم ہے، چاہے جائے کہ منافقین کی طرح از راہ شرارت اور بدباطنی ایسی حرکت سرزد ہو۔ نمبر 3، یعنی جھوٹے عذر تراشنے اور ہیلے حوالوں سے کچھ فائدہ نہیں، جن کو نفاق و استہزاء کی سزا ملنی ہے مل کر رہے گی۔ ہاں جو اب بھی صدق دل سے توبہ کر کے اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے انہیں خدا معاف کر دے گا، یا جو پہلے ہی سے باوجود کفر و نفاق کے اس طرح کے فتنہ انگیزی اور استہزاء سے علیحدہ رہے ہیں انہیں استہزاء و تمسخر کی سزا یہاں نہ ملے گی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھلا دیا، یعنی سب سے بڑے نافرمان یہی بدباطن منافق ہیں جن کی مرد و عورت زبانی اقرار و اظہار اسلام کے باوجود شب و روز اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہر قسم کے ہیلے اور فریب کر کے لوگوں کو اچھی باتوں سے بیزار اور برے کاموں پر آمادہ کریں، خرچ کرنے کے اصلی موقع پر مٹھی بند رکھیں، غرض کلمہ پڑھتے رہیں لیکن نہ ان کی زبان سے کسی کو بھلائی پہنچے نہ مال سے۔ جب یہ خدا کو ایسا چھوڑ بیٹھے تو خدا نے ان کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہاں گرایا؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے، جہنم خالدین فیہا، آگ کا پڑے رہیں گے اس میں، ہو حسبہم، وہی بس ہے ان کو۔ نمبر 1، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا۔ نمبر 2، كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح تم سے اگلے لوگ، كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، زیادہ تھے تم سے زور میں، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے سے۔ نمبر 3، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے سے، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے فائدہ اٹھائے گئے
تم سے اگلے بخلاقہم اپنے حصے سے وخذتم کالذی خاضوا اور تم بھی چلتے ہو انہی کسی چال نمبر 4 اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں اولئک هم الخاسرون اور وہی لوگ پڑے ہیں نقصان میں نمبر 5 الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم کیا پہنچی نہیں ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وعاد قوم نوح کی اور عاد کی وثمود اور ثمود کی وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی تفسیر نمبر 1 یعنی یہ ایسی کافی سزا ہے جس کے بعد دوسری سزا کی ضرورت نہیں رہتی نمبر 2 شاید یہ مطلب ہو کہ دنیا میں بھی خدا کی پھٹکار لعنت کا اثر برابر پہنچتا رہے گا یا پہلے جملہ کی تاکید ہے واللہ عالم نمبر 3 یعنی دنیاوی لذائذ کا جو حصہ ان کے لیے مقدر تھا اس سے فائدہ اٹھا گئے اور آخری انجام کا خیال نہ کیا نمبر 4 یعنی تم بھی ان کی طرح آخری انجام کے تصور سے غافل ہو کر دنیا کے متاع فانی سے جتنا مقدر حصہ پا رہے ہو اور ساری چال ڈھال انہی کسی رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو حشر ان کا ہوا وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس مال و اولاد اور جسمانی قوتیں تم سے زائد تھیں پھر انتقام الہی کی غضب سے نہ بچ سکے تو تم کو کاہے پر بھروسہ ہے جو خدائی سزا سے اس قدر بے فکر ہو بیٹھے ہو نمبر 5 یعنی کوئی دنیاوی اور اخروی برکت و کرامت انہیں نصیب نہ ہوئی باقی دنیاوی لذائذ کا جو حصہ بظاہر ملا وہ فی الحقیقت ان کے حق میں استدراج اور عذاب تھا جیسا کہ 2 رکوع پہلے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم الی آخرہ کے فوائد میں گزر چکا اور اس سے بیشتر بھی کئی مواقع میں لکھا جا چکا ہے الم یأتہم نمبر 5 یعنی کوئی دنیاوی اور اخروی برکت و کرامت انہیں نصیب نہ ہوئی باقی دنیاوی لذائذ کا جو حصہ ملا وہ فی الحقیقت ان کے حق میں استدراج اور عذاب تھا جیسے کہ 2 رکوع پہلے فلا تعجبک اموالہم واولادہم الی آخری کے فوائد میں گزر چکا اور اس سے بھی بیشتر بھی کئی مواقع میں لکھا جا چکا ہے واصحاب مدین والمؤتفقات اور مدین والوں کی اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھیں نمبر 1 اتتہم رسلہم بالبینات پہنچے ان کے پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے نمبر 2 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے ویقیمون الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اولئک سیرحمہم اللہ وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا نمبر 3 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنات تجری من تحت الانہار باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں خالدین فیہا رہا کریں انہی میں تفسیر نمبر 1 پچھلے انبیاء کی تکذیب کا انجام قوم نوح طوفان سے عاد آدھی سے ثمود صیحہ یعنی چیخ سے ہلاک ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے حق تعالیٰ نے عجیب و غریب خارق عادت طریقہ سے تاجید فرمائی جنہیں دیکھ کر ان کی قوم ذلیل و ناکام ہوئی ان کا بادشاہ نمرود نہایت بدحالی کی موت مارا گیا اصحاب مدین صیحہ یعنی چیخ رجفہ زلزلہ وغیرہ سے تباہ ہوئے قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ان سب اقوام کا قصہ بجز قوم ابراہیم کے سورہ اعراف میں گزر چکا نمبر 2 یعنی خدا کسی کو بلا وجہ اور بے موقع سزا نہیں دیتا لوگ خود ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے بعد عذاب الہی کا آنا ناگزیر ہے نمبر 3 مومنین کی صفات ابتدائی رکوع میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے تھے یہاں بطور مقابلہ مومنین کی صفات ذکر کی گئیں یعنی جبکہ منافقین لوگوں کو بھلائی سے روک کر برائی کی ترغیب دیتے ہیں مومنین بدی کو چھڑا کر نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں منافقین کی مٹھی بند ہے مومنین کا ہاتھ کھلا ہوا ہے وہ بخل کی وجہ سے خرچ کرنا نہیں جانتے یا اموال میں سے باقاعدہ حقوق زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں انہوں نے خدا کو بالکل بھلا دیا یہ 5 وقت خدا کو یاد کرتے اور تمام معاملات میں خدا اور رسول کے احکام پر چلتے ہیں اسی لیے وہ مستحق لعنت ہوئے اور یہ رحمت خصوصی کے امیدوار ٹھہرے یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا